ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت ایک اور اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک موضوع تفصیل طلب ہوتا ہے۔ تفصیل طلب کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بارے میں پوری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھے جائیں، لیکن یہاں ہمارے ڈیلی پرائم ٹائم میں پیش کی جانے والی ہنگامہ خیز خبریں اور پھر خبروں کی بھرمار، اس کو چننا اور اس کو مختصر وقت میں آپ کے سامنے پیش کرنا، یہ ایسا ہمارے لیے مدعا ہے کہ جو ہے وہ جس کی وجہ سے جو چیزیں تفصیلات سے آپ کے سامنے پیش کرنی ہوتی ہیں وہ رہ جاتی ہیں۔ لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے آپ لوگوں کے سامنے وہ موضوعات بھی رکھیں جس کا سلسلہ ہم لوگ مہینے میں ایک دو بار آپ کے سامنے رکھنے کی کوششیں ہوتی ہیں، جس کو آپ سراہتے بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ اس خصوصی مضامین کو لے کر کے ہمیں پرسنل میسیج بھی کرتے ہیں کہ آج کا موضوع اچھا تھا۔ اسی وجہ سے ہر ایک چیز کا احاطہ کرنا، ہر ایک موضوع پر جو ہے علم رکھنا، معلومات رکھنا ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ہم جتنا ممکن ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں، کبھی دوسروں کی تحریر کے حوالے سے، کبھی کسی اور کے مضمون کے حوالے سے، جب وہ معلومات افزا ہوتی ہیں اور نئی معلومات فراہم کرنے والی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی کوئی چیز پیش کرتا ہے، کوئی تحریر لکھتا ہے، اس کے پیچھے اس کے کئی گھنٹے لگتے ہیں، کئی جو ہے گھنٹے ہوتی ہے، اس کا ذہن کام کرتا ہے، اس کا قلم کام کرتا ہے، تب جا کر کے ایک معلومات افزا ایک مضمون تیار ہوتا ہے۔ اب وہ ہزاروں لوگوں تک پہنچانے کا کام ہمارا ہوتا ہے، اس لیے کہ آج کون اردو پڑھتا ہے اور کس کے پاس وقت ہے اخبارات کو پڑھنے کا یا دیگر چیزوں کو۔ ایسی صورتحال میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان قلمکار جو اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں، تاریخ کے حوالے، اسلامی تاریخ کے حوالے سے، معلومات کے حوالے سے، تو کیوں نہ ان کی محنت کو پوری طرح سے جو ہے لوگوں کے سامنے پیش کی جائے۔ بس سیدھی بات کی یہی جو ہے کوششیں ہوتی ہیں۔ جیسے خدا کے حضور سجدہ ریز ہونے سے چند لمحے قبل غزہ شہر کے الحسن مسجد میں درجنوں نمازی فجر کی نماز ادا کرنے کی تیاری کر رہے تھے کہ قابض اسرائیلی فوج کے آگ اور بارود برساتے طیاروں نے ان پر بمباری کی، جس سے درجنوں نمازی شہید ہوئے اور زخمی ہو گئے، اور اس مسجد کا نظارہ آپ ہماری اسکرین پر کر سکتے ہیں۔ کون سی تھی وہ مسجد؟ کیا تھے اس وقت کے نظارے؟ نمازیوں پر بمباری کر کے شہید کر دینا نماز کی حالت میں کیا ایک معمولی بات تھی کہ اس خبر کو کہیں بھی کسی بھی کونے میں دبا دیا جائے۔ ناظرین گرامی، جب مؤذن غزہ شہر کے الطفا محلے میں قریبی گھروں سے آئے ہوئے نمازیوں کے بعد نماز ادا کر رہے تھے تو قابض فوج نے نسل کشی کے دوسرے مہینے کے وسط میں ان کا خونی قتل عام کیا۔ یورو میڈیٹرینین ہیومن رائٹس مانیٹر نے اس بمباری کے حوالے سے ایک تحقیقاتی رپورٹ جاری کی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ مسجد الحسن پر بمباری اور 69 لوگوں کی شہادتوں کے بعد قابض صہیونی فوج نے اس مجرمانہ حملے کو حسب محمول سند جواز فراہم کرنے کے لیے وہاں پر فلسطینی مزاحمت کاروں کی موجودگی کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ یورومیڈ کی ٹیم نے اس واقعے کی چھانبین کے دوران یہ نتیجہ اخذ کیا کہ بمباری کے وقت مسجد میں نہ تو کوئی فلسطینی مجاہد وہاں تھا، نہ ہی نتیجے پر پہنچا کہ فوجی اہداف کی موجودگی کا کوئی ثبوت نہیں ملا، خواہ کوئی فلسطینی مزاحمتی رہنما اس جگہ موجود تھا۔ نماز کے لیے آنے والے تمام عام شہری تھے جو مسجد کے اطراف کے محلوں اور بے گھر افراد کے خیموں سے آئے تھے۔ اس وقت اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں 15 سے زائد نمازی شہید، درجنوں زخمی، جن میں خواتین، بچے اور بوڑھے شامل تھے۔ تحقیقات کی تفصیلات میں یورومیڈ نے بتایا کہ 16 نومبر 2023 عیسوی بروز بدھ صبح تقریباً 4:45 پر ظالم دہشت گرد صہیونی درندوں کے طیاروں نے غزہ کے مشرق میں الطفا محلے میں السنافور کے علاقے میں الحسن مسجد کو نشانہ بنایا۔ قابض فوج نے مسجد پر بمباری سے قبل کسی قسم کی پیش کی وارننگ نہیں تھی۔ قابض فوج نے مسجد پر 2 ہیوی کیلیبر بموں کا استعمال کر رہا ہے جو انتہائی تباہ کن صلاحیت کے حامل ہوتے ہیں۔ یہ کیلیبر بم اسرائیلی فضائی حملے کے نتیجے میں علاقے کی سب سے بڑی مساجد میں سے ایک سمجھی جانے والی مسجد الحسن کے اندر موجود نمازیوں کے سروں کے اوپر سے چند لمحوں میں مکمل طور پر تباہ ہو گئے۔ اس کے داخلے دروازے اور 2 میناروں میں سے صرف ایک کی باقیات رہ گئی۔ حملے کے نتیجے میں مسجد کے اندر موجود تمام نمازی شہید ہوئے، ان میں سے بیشتر کی لاشیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اس حملے میں مسجد سے ملحقہ ایک گھر میں بھی لوگ شہید اور مختلف زخمی ہوئے۔ اس کے علاوہ مسجد سے ملحقہ کئی بیرکوں کو تباہ کر دیا گیا جو کہ کار واش، کاروں کی مرمت کی دکانوں اور کارپینٹری کی ورکشاپس کے طور پر استعمال ہوتی ہیں۔ اس حملے سے مسجد کے ارد گرد کی رہائشی عمارتوں اور سہولیات کو بھی نقصان پہنچا۔
यूरो मेडिटेरियन ऑब्जर्वेटरी की फील्ड टीम ने गजा शहर के अतुफा महल्ले में सनाफुर के इलाके में अस्सिक्का स्ट्रीट के करीब निशाना बनने वाली मस्जिद की जगह का फील्ड मुआयना किया। उसने हमले के नतीजे में होने वाली बड़ी तबाही का मुशाहिदा किया। उसने इलाके के 6 गवाहों और मुतासिर अफराद के रिश्तेदारों के इंटरव्यूज भी किए जो पड़ोस में रह गए, जबकि इसके ज़्यादातर रिहायशियों को ज़बरदस्ती बेघर कर दिया गया। 18 साल इज्जुद्दीन माहिर करीम ने कहा कि अतुफा महल्ले में मस्जिद के इर्द गिर्द के इलाके का रिहायशी है। उनके वालिद उस मस्जिद में नमाज फज्र के दौरान इसराइली बमबारी में शहीद हुए। इज्जुद्दीन का मानना है कि वो इसराइली बमबारी के बाद मस्जिद में दाखिल हुए। हमें किसी मुज़ाहमती शख्स का सुराग नहीं मिला जो उस वक्त मस्जिद के अंदर था। शहीद होने वालों के जिस्म के टुकड़े दूर दूर तक बिखर गए। मस्जिद को निशाना बनाने की तहकीकात के एक हिस्से के तौर पर यूरो मेडिटेरियन ऑब्जर्वेटरी की फील्ड टीमें हमले की जगह का मुआयना करने, इंसानी और मादी नुकसान की दस्तावेज करने और इलाके में किसी भी फौजी मुजाहरे या मुसल्लह सरगर्मियों की मौजूदगी की तस्दीक करने के लिए गई, मगर उन्हें वहाँ पर किसी किस्म की अस्करी सरगर्मी का कोई निशान नहीं मिला। फील्ड टीम ने जिंदा बच जाने वालों और शाहिदीन की ज़ाती इंटरव्यूज़ किए, जिनमें से इलाके के 6 रिहायशियों और मुतासिर अफराद के रिश्तेदारों की शहादतें शामिल हैं। उन्होंने बताया कि मस्जिद पर बमबारी के बाद मकीनों की अक्सरियत को ज़बरदस्ती नकल मकानी पर मजबूर किया गया। शहरियों को मस्जिद से लाशें निकालने और ज़ख्मियों की मदद की इजाज़त भी नहीं दी गई। हमले की जगह पर फील्ड विजिट करने, बच जाने वालों और इन शाहिदीन से शहादत इकट्ठी करने के अलावा यूरो मेडी टीम ने वीडियो क्लिप्स और तस्वीर का तज्जिया किया, जिसमें हमले के असरात और जुर्म की जगह को दस्तावेज़ किया गया था। सैटेलाइट इमेजेस से हमले की हद तक हमले से पहले और बाद में इस जगह पर बड़ी तबाही देखी गई। यूरोमेड 10 शहदा की शनाख्त की तस्दीक करने में कामयाब रही। उनमें एक लड़की, एक खातून और 8 मर्द शामिल थे। इनमें 2 बुजुर्ग अफराद भी शामिल थे। कई शहदा की लाशें टुकड़ों में तब्दील हो गई या मलबे तले दबी रही। यूरोमेड के मुताबिक मस्जिद पर इसराइली हमले को किसी भी फौजी ज़रूरत की वजह से बिल्कुल भी जायज़ करार नहीं दिया जाता। काबिज़ फौज ने इस जुर्म की कोई वजाहत या जवाब फराहम नहीं किया। तमाम सूरतों में मस्जिद की सरही खिलाफ वर्जी की नुमाइंदगी करती है। अल हसन मस्जिद वाहिद मस्जिद नहीं थी जो 7 अक्टूबर 2023 से इसराइली बमबारी का शिकार हुई। काबिज़ अफवाज ने जारहियत के दौरान 821 मसाजिद को शहीद किया। 157 मसाजिद बुरी तरह तबाह हो गई थी। नाज़रीन गिरामी, ये कहानी, ये दरिंदगी दुनिया को कौन सुनाएगा। यूरोमेड की जानिब से की जाने वाली तहकीकात कोई मामूली तहकीकात नहीं थी। ये सारी दुनिया को सुनाने के लिए दलाइल के तौर पर काफ़ी, लेकिन ये सारे के सारे दस्तावेज़ात जो ख़त्म कर दिए जाते हैं, दलाइल को मिटा दिया जाता है ताकि दुनिया इनके बारे में ना सुने। लेकिन ये जुल्म की वो दास्तां है जो मसाजिद में पढ़ने वाले नमाजियों को भी जो है बग़ैर किसी सोच से समझे उस पर जो है बम बरसा देता है। जालिम दरिंदगी की इंतहा करने वाली ये जहन्नमी फ़ौज। नाज़रीन गिरामी, मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।